سری نگر شہر سو عظیم شان اجلاس اس پور جماعت وہی کس ورس بیڑ کران اور جماعت علماء سائدین پروگرام نظر اور پتہ وچھو تُہۍ علماء خطبہ کُنہِ جایہِ چھا ییٖژاہ محنت لبنہٕ یِوان تُہۍ چھِو ییٖتیاہ ناراض تُہۍ چھِو نہٕ یژھان جواب تہِ دیُن کِہیٖنۍ تۄہہِ چھا یِوان سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ یا اخبار الحمدللہ 2,48,000 رۄپیہِ گٔے وٕنکٮ۪ن کہ یس کوفت تۄہہِ ٲدۍ پٮ۪ٹھ گٔے صُبحٲے پٮ۪ٹھ انشاءاللہ تتھ آسہِ مداوا گوٚمُت بہٕ سمجھا انشاءاللہ تۄہہِ کوٚروٕ جزاکم اللہ خیر وۄنۍ گوٚو نزول قرآنس کُن نزول قرآن امہِ برونٛٹھ چھِ عظمت پٮ۪ٹھ سجہِ نزولس تہِ چھِ عظمت قرآن کریٖمس تہِ چھِ عظمت اور أسۍ چھِ شہر القرآنس اندر وٕنکٮ۪نس شاہ کھالان تہٕ والان یتھ رٮ۪تس کیٛاہ چھُ ناو شاباش شہر القرآن یتھ چھِ ونان قرآنُک رٮ۪تھ کمہِ موٗجوٗبن دۄیو چیٖزو موٗجوٗبن چھِ ونان یتھ شہر القرآن اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین جی محترم جیسا آپ جانتے ہیں کہ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر ایک دعوتی تعلیمی تربیتی رفاہی اور سماجی خدمات کی تنظیم ہے یہ پورے رمضان میں عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کرتی ہے شہر کریا بستی اور ان کا جہاں مقصد ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا وہاں ساتھ میں ہی اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کے حقوق بتلانا ہے تاکہ اس سماج میں عدل و انصاف کا بول بالا ہو ظلم اور زیادتی کا کلا کما ہو اور انسان سکھ اور امن اور سکون اور چین کے ساتھ رہ سکے ساتھ میں جو ہماری نئی پود ہے جو نئی نسل ہے اس پر اس وقت مادیت کا بھوت سوار ہے اور شرقی اور غربی کلچروں کا بھی فروغ ہے IT سیلاب جو ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے اس کے نتیجے میں خیر و شر کی تمیز ختم ہو چکی ہے اور آئے روز ہمارے بچے ڈرگ ایڈکٹ بنتے جا رہے ہیں تو جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر ان پروگراموں کو وسیع پیمانے پر اس لیے منعقد کرتی ہے تاکہ ہم بے خبر لوگوں کو خبردار کریں بے علم لوگوں تک علم کا نور پہنچائے اور معاشرے کے وہ طبقات جو دین سے دنیا سے اخلاقیات سے کردار سے دور ہیں اور وہ آسانی سے اغیار کی دشمنی کا شکار ہو کر کے منشیات اور ڈرگز کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہماری کوشش رہتی ہے کہ اسلامی معاشرہ کے تحت ہم ایسے موضوعات کا انتخاب کریں تاکہ ہماری نسل ان تمام آلودگیوں سے بچ سکے ڈاکٹر صاحب ڈرگس کی جو آپ نے بات کی منشیات کی جو آپ نے بات کی ہمارے جناب جیسا کہ آپ نے فرمایا اس کی معاشرے میں کسی بھی برائی کا جو سب سے بڑی جو وجہ یا بڑا جو سبب ہوتا ہے وہ ہے لا علمیت وہ ہے اس کی نتائج بد سے لا علمیت ایک انسان کو یہ نہیں پتا ہے کہ اگر میں اس لت میں گرفتار ہوا تو یہ میرے مستقبل کو میرے مال کو میری جان کو بلکہ میرے گھر کو کس طرح کھوکھلا کر کے رکھ دے گی بچہ یا کوئی بھی فرد سب سے پہلے ان عواقب سے نا انجان بے خبر اور لا علم ہوتا ہے تو اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اچھے ساتھیوں کے مقابلے میں رفقائے سوء کی کثرت ہے برے دوستوں کی کثرت ہے جو کسی نہ کسی ذریعے سے اس لت میں پہلے گرفتار ہوتے ہیں اور ہم اپنے بچوں پر نگرانی کم والدین اپنے بچوں پر نگرانی کم کرتے ہیں اور وہ ان کے اٹھنے بیٹھنے والے یاروں دوستوں کی نگرانی نہیں کرتے ہیں تو بری صحبت میں پڑھ کر کے بھی بہت سے نوجوان اس لت میں پڑ جاتے ہیں ایک اور بہت بڑی وجہ جیسے کہ محترم نے سوال کیا ہمارے نوجوان اس لت کی طرف اس لیے